السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ ورسولہ، لا حول ولا ربنا بالاسلام اللہ اکبر، اللہ اکبر، کما لا الہ الا اللہ، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يا محمدا الوسيلة والفضيلة مقام محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اصل بات شروع کرنے تو پہلا ایک واقعہ انگریزی دور دا میں تھوڑی خدمت عرض کرنا، وہ نال میری بات نو سمجھن سے پھر آسانی ہو کہ دہلی دے اندر نصارہ دا اور مسلمانوں دا مناظرہ ہو رہا سی۔ عیسائی اور مسلمان آپس مناظرہ کر رہے سی۔ عیسائیوں کا دعویٰ سی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ دا بیٹا ہے، مسلمانوں دے سی نہیں اللہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ بہت بحث ہوئے، گل کسے سرے نہ لگی۔ تو ایک پٹھیارا سی دانے پنن والا، انہیں آخیا مولانا جی مینوں اجازت ہوئے تو میں کوئی گل کراں۔ تو مولانا ابو المنصور خان رحمۃ اللہ نے آخیا کر لا تو بھی گل۔ اس پٹھیارے نے آخیا بھئی یار میں اللہ تعالیٰ دا ایک معمولی جہا بندہ تے میرے ہی کوئی 10 11 انہیں آخیا تیرے پوتے تے اللہ تعالیٰ جہانہ دا مالک تے پھر ایک ہی پوتے آؤں اور ماں نو گل لب گئی۔ پھر نقطے دی گل ہے جے تے اللہ دی اولاد ہونی چاہیے، اللہ دی بھی اولاد دی ضرورت ہے تو پھر چاہیے جہان بھر دے اینے جنے پہ دنیا من دے یار باقی اللہ نے پھر اولاد بنا کے بخاتی نا، کہ جے بری ہے تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، جے تو دی شان دے لائق نہیں تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، تو جے ہے گا وہ اللہ تعالیٰ لی بیٹا مناسب تو پھر بندہ وہ 10 11 جان دے تو اللہ دی بس ہو گئی ایک تے۔ یہ اس تو میں سنائی گل کہ پچھلے تسی جمعے سنیا یہ سارے قادیانی دوست ایک مغالطہ دیں کہ رسول کریم علیہ السلام تے اسی درود بھیجتے ہیں تو کہنے اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دی آل تے رحمت کر جویں تو ابراہیم علیہ السلام انہوں دی آل تے کیتی تاں دے ابراہیم علیہ السلام دی آل تے اللہ نے رحمت کیتی ہے کہ انہوں نے نبی ہوئے اس تو رسولہ دی امت بھی چاہیے نبی ہوئے ورنہ یہ تے دعا پھر فضول ہی ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد والی تو رحمت ہونی نہیں منگنے کی بڑا وڈا موال یہ لیے میں اس پٹھیارے والا تواڈے سامنے مسئلہ رکھیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نبیاں دی ضرورت ہوندی تو پھر ایک 1400 سال بعد مرزا نہ آਉਂਦਾ نعوذ باللہ جنہوں عالم ہی نہیں کرنا چاہیے نبی پھر تے ہے لائن لگی ہوندی جیسے موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا کلما ہلاکا نبی خلفہ نبی ایک نبی فوت ہوندا سی دوجا ہوندا سی پھر رسول اللہ دی یہی گل سی کہ آپ دی امت بھی نبی چاہیے سی یہ رحمت سی پھر یہ تو بڑا ظلم ہے بھی موسیٰ علیہ السلام دی امت سے لگاتار تو رہے ہوں نبی تے بعد نبی تے رسول اللہ 1300 سال بعد آوے اور پھر نال ہی تسی کہہ دیو بے تو بعد ہو سکتا کدی پھر کوئی نبی نہ آوے یہ مطلب ڈھونگ ہویا کہ رسول اللہ نو آخری نبی نہ رہن دیو ایک وال لو اور مڑ کے بند کر دیو پھر رحمت کدھر گئی 1400 سال بھی رحمت نہ آوے تو کوئی کہر نہیں ہوندا تے بعد بھی نہ آوے تو پھر کچھ نہیں یہ صرف ایک حرام زدگی کرنا چاہتے ایک نو تکو تکی نبی بنانا جد نبیاں دی ضرورت اس امت نو ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا حال ہونا چاہیے سی کہ رسول اللہ تو بعد ابو بکر بھی نبی ہوندا عمر بھی نبی ہوندے عثمان بھی ہوندے علی بھی ہوندے لگاتار کلما ہلاکا نبی خلفہ نبی کہ نبی فوت ہویا بلکہ پنڈ پنڈ نبی ہو جاندے پھر آندے بھی اللہ نے واقعی یا رسول اللہ دی امت سے بڑی رحمت کی تے یہاں وہ پٹھیارے والی گل منو بے رسول اللہ دی امت نو نبی دی ضرورت نہیں یہ رحمت بند نہیں ہوئی بلکہ رحمت ہوئی ہے کیونکہ امت موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں میں بڑے بڑے پوائنٹ اب تمہیں لے جا رہا ہوں جب اگر دھیان ہو گیا تو اس دجل کا سمجھ آ جاؤ تمہیں کہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ رسول اللہ دی امت نبی نہ ہونے سے نبی اس امت دی شان گھٹتی ہے شان بنتی ہے رسول اللہ دے وہ پٹھیارے دی گل تھی سی بھائی بندیاں نوں تے اولاد دی ضرورت تج انہوں نے پتا میں فانی انسان ہے مر جانا میرے بعد میری جائیداد کون سنبھالوں گا یا میں بڈھا ہو جانا اس مانے میرا سہارا کون بنوں گا یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اس میری باں کون انسان کمزور ہے اولاد دی لوڑ ہے مگر اللہ جدوں یہ کوئی کمزوری نہیں انہیں نہ فنا ہونا نہ وہ جائیداد دے چھن جان دا خطرہ نہ بڑھاپا کیوں اولاد جڑے تدے اللہ نے جتھے جتھے اولاد دا کیا کہ وہ کوئی اولاد نہیں اتنے نال ہی کیا سبحان والغنی وہ غنی ہے انہوں لوڑ کری ہے بے اولاد جڑے اس تو امت محمدیہ نو میرے پائیو بچو نبی دی لوڑ ہوندی تو پھر 1400 سال ایویں نہ پیا رہندا پھر جویں اولاد ابراہیم چ آوندا سی نا صحیح بخاری مسلم نبی فوت دوجا نبی ایتھے اودوں تو بھی لائناں زیادہ لگ جاندیاں مگر ایتھے لوڑ نہیں جویں خدا نو اولاد دی لوڑ نہیں نا لوڑ نہیں وہ دی وجہ نے نہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر چھڈ کے گئے وہ تسی پچھلے خطبے سن چکے کہ تد نبی دی لوڑ پیندی کہ رسول اللہ دین نامکمل چھڑ دیں پچھلے نبی جویں آندے رہے بہت چیزاں یار دسن والیاں رہندیاں مگر آ کے میرے تو بعد بڑا نبی دسوں گا حضور نے جدی بڑا اعلان کرتا کہ دین مکمل کرتا یا یہ خطرہ ہوندا بے رد و بدل نہ ہو جائے وہ بھی اللہ نے کیا کہ میں اتارا میں جی حفاظت کروں یا کسی ایک علاقے لی حضور ہوندے دوجیاں علاقیاں جو ویل پیا ہوندا ویکنسی ہوندی فرمایا نہیں میں مشرق مغرب دے انساناں دا نبی قیامت تک نہیں فرمایا کہ جویں دو انگلیاں جڑیاں ہن جڑے قیامت تک ہونے میں سارے دا نبی اس تو ایک تو ویکنسی ہے نہیں ضرورت کوئی نہیں رسول اللہ دین جڑا مکمل کیتا تے دوجی گل جدی میں آیت پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت بناؤندے جے سن اسی وہ شرارتی ٹولا جنہاں نوں نبیاں دی لوڑ ہوے کہ کمبخت نبی وچ ہوندا سی بچڑا بنا لیندی سی تسی سانوں اس مقام تے کراونا چاہندے قرآن آندا کنتم خیر امہ نہ رسول اللہ والوں کسریا نہ امت والوں کسریا اے گل نوں پلے بننا دے کہ امت بنی اسرائیل نہیں جنہاں نویں نبیاں دی لوڑ ہوے اے امت ہے جنہوں قرآن نے آکھا کنتم خیر امت ہیں بڑیاں امتاں دنیا نے پیدا کیتیاں مگر تسی بہترین امت وچ برے پیدا ہو جانے کوئی گل نہیں مگر اے خیر امت ہے اللہ نے فرمایا بہترین امت اور دوسری جگہ اللہ آندا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سورہ بقرہ فرمایا کہ تانوں میں دنیا دی سب تو بہترین امت بنایا جڑی نیا نو چکی یا نیا نو چکی درمیان بالکل بیلنسڈ ہے ایسی امت اس طرح کسی نبی کی لوڑ نہیں یہ بنی اسرائیل ہوندے نا کہ تورات بدل دینی یا بچڑے بنا لینے نبی دے ہوندیاں پھر ہوندی لوڑ یہ اللہ پاک نے کیا رسول اللہ جی میں توں نبیاں دا سردار ہاں تیری امت نبی امتاں دی سردار ہے یہ ضرورت ہی نہیں پیدا ہونی وہ پٹھیارے دی گل یاد رکھو
بھئی یہاں تے جے لوڑ ہے تو پھر پنڈ پنڈ تے لگاتار نبی ہوں تے یہاں منو بیکری بھی لوڑ نہیں. اے فراد نہ کرو کہ 1400 سال آرام نہ رب بیٹھا رہے تے کسے نوں ٹھڈ پیڑ نہ ہوئے ہن رب دی رحمت کدھر گئی ہے تے 14 سال بعد آوے تے پھر مڑ کے کہہ دے میرے بعد پھر کوئی نہیں آؤ. ہے بخیڑ بناؤن والی گل. جے رحمت ہونی ہے نا تے پھر اوداں دی چاہیے سی جے موسیٰ علیہ السلام دی امت سی. تے یہاں اے کہو کہ سانوں بھائی دی لوڑ نہیں, ساڈا نبی دین کر گیا مکمل. تے دوسرے پاسے امت بہترین امت, ارے دا بہترین امت او دن سامنے آنا جدو نوح علیہ السلام تو رہ کے صحیح بخاری مسلم سب جو پڑھ رہا ہے اس آیت کریمہ دے تحت کہ نبی پیش ہونے اللہ نے آکھنا دین پہنچایا امتاں مکر جانیاں, امتاں بے ایماناں نے کہہ دینا کوئی سارے کو نبی نہیں یاد دینا سانوں کہنے دین پہنچایا. کہ اللہ تعالیٰ نے آکھنا ہن گواہ پیش کرو, رسولوں کاروائی تے باقاعدہ قانونی ہونی ہے. میں جو کچھ جاننا وہ مطابق فیصلے نہیں ہونے, فیصلہ بالکل کاروائی دے تحت ہونا. اس وی گواہ کون ہونے پھر لتکونوا شہداء علی الناس, نبیاں دی گواہی لی کون پیش ہونے ہیں. عزت پہچانو اللہ دے رسول علیہ السلام دی کس مرتبے تے نہ اسی اپنی قدر پہچانی ہے, ساری اپنی نالائقی ہے. فرمایا بہترین امت اور نبیاں دی گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پڑھنی ہے گواہی دی. رسول اللہ دی امت نے کھڑے ہو کے آکھنا اسی گواہ ہے کہ نہ کو نوح آئے, لوط آئے, ابراہیم آئے. اللہ پاک نے پوچھنا انہاں کافراں بھی کہنا تے تسی کیویں جانتے جے. انہاں کیا ساڈے کو خدا دی آخری کتاب سی جے کوئی رد و بدل نہیں, ایک شوشے دا فرق نہیں سی, اسی انہوں پڑھیا جے ذریعے اسی جاننے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ ہونا میں تسی مجرم دے تانوں سزا سنا. اللہ پاک فرمایا اور ساڈی گواہی لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہون گے کہ میں اپنی امت دا گواہ. اس امت نبی وار دے جے یہ بنی اسرائیل ہے. یہ جو کمی کتائی سی کہ کوئی ضرورت جے سیادی پینی سی, فرمایا دین تی کوئی ہون خامی نہیں دلی کوئی نبی آوے. تے رہ گئی گل بھی ساری امت کسی زمانے کافر ہو جائے. ایسے دور آتے رہ پئی پچھلیاں امتوں کے اندر کہ ایک بھی مومن نہیں سی رہ جاتا. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ضمانت دیتی بے خیر امت ہے, بہترین امت ہے. یہ تے کبھی ایسا وقت نہیں آنا. میں اپنے رب کو منگ لیا ہوا ایسا دور کبھی بھی نہیں آنا بھی ساری دی ساری کافر ہو جائے. متواتر حدیثاں کچی پکی نہیں سونی. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی الحق ظاہرین, میری امت دے اندر ایک گروہ جے بگڑ بھی جان گے نا, ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ضرور رکھنا جنہوں نے حق تے رہنا اور ساری دنیا میں انہوں دی مخالفت کرے تو انہوں دا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہو. دفتر پر اس گروہ کی موجودگی جدو یہ خطرہ ہی نہیں بھی کبھی پچھلی امتوں سارے کافر ہو جائیں, کیوں رب بے موقع بارش کرے, کیوں فساد پاوے بھی ایک نبی آ جائے نویں ٹوڈی بنا لے تو باقیوں کافر کہہ دے جی میں نے غلام احمد کیتا 4 ٹوٹر وسیع مسلمان ہیں باقی سارے انڈونیشیا تو لے کے نا ایک کافر ہے نا رشتہ ناتا حرام ہے. فائدہ پہنچایا نا بابا نے اس تو بے موقع بارش جی میں خدا دی اولاد جڑی نا بے ضرورت ہے یہ ادا دی گل ہے. جنہ چر لوڑ سی دین نہ مکمل سی امتاں بدل دندیاں سی اللہ ضرورت پوری کردا. اس امت ضرورت کوئی رسول اللہ مکمل کر گیا تے ڈر نہیں رہا کہ دین بدل جانا, کیونکہ اس امت کے بارے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ضمانت دیتی کہ اس امت کے اندر ایک گروہ قیامت تک ایسا رہنا جنہوں نے حق تے رہنا اور انہوں کی مخالفت بھی دنیا کرے تو انہوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی. بے شمار حدیثاں اس بارے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائیاں. ابو امامہ فرماؤں دے, حضرت قرہ فرماؤں دے, معاویہ بن ابی سفیان, معاذ بن انس انگنٹ ہے مسند احمد کے اندر پوری فصل الباب الثالث فی بقاء طائفۃ من الامۃ المحمدیہ ثابتۃ علی الحق الی یوم القیامہ. یہ چیپٹر یہ ہے کہ رسول اللہ دی امت کے اندر ایک گروہ اللہ نے ایسا رکھنا ہے کہ نویں نبی دی لوڑ نہ پہ جو حق تے رہے دن قیامت تک. یہ 422 صفحے تو نمبر تو لے کے 450 تک, یعنی 9 حدیثیں مسند احمد چی ہے اور صفحہ 207 تو لے کے 210 الفت اور بنیا 23 جلد. اس تو اتنے وہ خطرہ نہیں کہ پوری امت کی کافر ہو جائے تو پھر سوچا جائے ہوں دین کتوں لبھیے. نہیں, ایک گروہ رہو گا تلاش نہ کرنے والے دی اپنی کوتاہی جڑے نہیں ڈھونڈن گے آرام نہ کران بہ رہن گے بے چوانی دا سودا بازار چوں خریدن لگن تے ہر دکان پھولتے پھردے ہیں مگر دین واری نہیں. وہ اگر سمجھ دے دی کوئی ہمی تو عالمہ نہ مل دی انہوں ملا اپنی عقل ورت دے رب کو دعا کر دے کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا اللہ وکھاؤں دے سمجھ دے بھی یہ بیکار دی شے یار چلو دین کی گئے کتے جمع پڑھا نہیں جدہ مرضی رہ یہ مطلب تھوڑے نزدیک دین اونی بھی نہیں گل قدر رکھتا جنہیں ایک خربوزے دی دین دی قدر ہوں گی تو اس کی ٹھونڈ دیں. اللہ دی طرفوں انتظام ہے کہ ایک گروہ رہو گا. اس تو ساری امت دے کافر ہون دا اندیشہ نہیں.
اور دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذا الامت علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہ، اللہ نے بندوبست کر چھڈیا۔ یہ ترجمہ کرنے کی مولویوں کو بعضوں کو غلطی ہوگی کہ من نو لے لیا بے واحد لیے کہ ہر صدی چ ایک مجدد آؤ گا، غلط ترجمہ، کوئی نہیں، من یامر سارن یہ جمع نہیں ہوتا کہ جو بھی نیک کام کروں گا۔ اس طرح اللہ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے گارنٹی دیتی ہے کہ ہر صدی اور سرا بھی نہیں لبتے پھرنا جی وہ فلانا فلانے کے سر سے کھڑا رہتا، وہ سر سے چڑھ کے کھڑا، یعنی غلط ترجمہ بھی صدی کا سر لبو اور صدی کا سر پھر لبتے رہے، کہڑا حال ہے یار جڑا صدی کے سر سے مجدد آیا، اے کتاباں پھوڑ لو کہ لبا پھر ایسے تے ہاتھ رکھتا جڑا اللہ کی قسم مسجد مولوی جنہ لمبی نہیں سی رکھتی، یعنی رسول خدا کی حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ایسے پھسے بھی ہوں مجدد نہیں لبدا جڑا صدی سے آئے، جھوٹا ترجمہ، وہی جڑا گروہ والا وہی ترجمہ، کسی ایک بندے کی گل نہیں، جو حضور نے فرمایا نا کہ گروہ رہنا ہے وہی یہ گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر انتظام کرتا کہ ایسے بندے کھڑے ہوندے رہنے ہیں جنہوں نے دین تازہ رکھنا، اور سارے مجدد ہونے ہیں، مشرق مغرب جو لکھاں کروڑاں بھی ہو سکتے ہیں، اور سارے اپنے اپنے وقت تجدید کر رہے ہیں۔ یہ کوئی منصب نہیں بیٹھے بیج لگنا، نماز روزے کی طرح فرض ہے کہ وہ دین تازہ رکھنی محنت کرن گے، کوئی وہ کہنے کی لوڑ نہیں بیاہ مجدد ہے تینوں منو، نہیں، یہ اللہ پاک کی طرفوں اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دین دے نقش مٹن نہ دے، وہ انگنت لوگ ہون گے، ہو سکتا کوئی بریلویاں جم پائے، کوئی دیوبندیاں جم پائے، کوئی شیعہ جم پائے، اپنے اپنے شعبے سے سارے دین کی خدمت کر رہے ہوں، وہ سارے مجددین دین، یعنی انتظام ہے قدرت کی طرفوں پھر نبی میں خام خواہ بھیج کے امت کے ٹکڑے کرا، کافر بنا رہا، ایک کام کر رہی ایک امت ساری گمراہ نہیں ہونی، ایک گروہ ضرور حق سے رہنا، تو دوجا ایسے عالم اٹھتے رہنے ہیں جنہوں نے اس دین کو اپنی اصل حالت سے رکھنا۔ اس تو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی، انہوں نے فتاوے پڑھنا چاہیے جنہوں نے صحیح سمجھایا کہ بھائی کیوں اس چکر پایا جب ہر صدی چنا ایک ہونا، انہوں لب دے پھرو، پھر لبدا نہیں چاہے ہاتھ رکھ دیں بیا کوئی نہیں، پتہ ہوے نہ ہوے اللہ دے بندے ہر صدی چ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، زندہ کر رہے۔ اور اس لیے ایک کتاب بھی میں سفارش کروں گا، ہر بندہ طور سے اس کتاب کو پڑھے تد پتہ لگے کہ یار جی اس رائے نے آخیا تھی نا بھائی جی لوڑ ہوں تو پنڈ میرے نبی ہوں، تو جب لوڑ نہیں تو ایک بھی نہیں، اس تو رسول اللہ کی امت ہوں نبی ضروری، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں کہ نبی کے پیچھے نبی تریا ہوں، پھر وہ رحمت ہونی سی، مگر چونکہ اتنے ضرورت نہیں، اتنے جڑا ہونا سوائے ایک بنی بنائی امت کے ٹکڑے کرے اور کٹ پیدا نہیں، اتنے کیا کہ امت کے اندر گروہ بھی حق تے رہنا اور ایسے لوگ بھی ہر صدی موجود رہنے، اور کیا اس کتاب دار، اور اس آدمی نے لکھی جنہوں میں نا اس دور عالم اسلام کا سرپایا تھا، اور وہ موت وہی ہے جی میں کیا جا کہ عالم کی موت جی جہان کی موت ہے، لوگ سارے مرتے رہتے کی بگڑتا، مگر ایک عالم جا چوٹی کا جو مر جا جا سکالر ہوں اور جینیس ہوں اس عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچتا، بڑا گھاٹا پہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، مشرق مغرب کا ڈنکا بجتا سی، اور جس مجلس سے وہ بولتا سی اس میں سختا تاری ہوں، کافر بھی سنتے سی، آتے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اولاد تو لیکچر دیتے انہوں نے جڑے وہ سارے مجموعے چھپ گئے، تاریخ دعوت و عظیمت پہلی صدی تو شروع کیتا کہ کدی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی پیدا ہون دیتی ہے کہ دین نو کسی شاید کی ضرورت پئی ہوئے تو رب نے بندہ نہ کھڑا کیتا، مسلسل 1400 سال کی تاریخ، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا، اور نہ آخیا یہ بھی نہیں بیک میدان، جس میدان سے سمت نو کوئی چیلنجر پیش ہویا اللہ نے اسے بندہ کھڑا کر، نبی نویں دا صرف یہ فساد ہے کہ وہ دنیا نو کافر کرا دے، وہ کٹ فائدہ جدوں ضرورت سی وہ چاہیے سی، ہن کی ضرورت ہے، دین مکمل ہے، امت دا گروہ حق تے رہنا ہے، پچھلی امتاں سارے کافر نہیں ہو جانے، نہ اللہ نے علماء دی جماعت نو ختم کرنا، ایسے عالم جڑے فرمایا دین نو تازہ رکھیں گے، 7-8 جلدہ پہلی صدی تو شروع کر کے انہاں کہ اگر فقہ اسلامی کی تدوین کا مرحلہ آیا کہ حکومتوں تے گئیاں بگڑ، یہ بے لگام ہو گئیاں لبرل تے روشن خیال، یہ بے دین ہی نہ کر دیں ساری امت، اسے امام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے حکومت تو بالکل الگ ہو گئے، بلکہ ماراں کھادیاں وظیفے نہیں لائے، قیداں جانا دیتیاں اور علیحدہ اسلامی قانون لکھن لگ، جنہوں فقہ نو آج لوگ برا آتے بے وقوف لوگ، اور پکی پکائی روٹی ہے کہ انہوں نے ساڈے اگے بجائے ساڈے کھپن دے رکھ دیتی ہے، یہ ٹھیک ہے وہ جڑا ایک تے جم جاتا وہ حماقت ہے، وہ سارا ساڈا مشترکہ سرمایہ، امام جعفر صادق دی فقہ بھی ساڈی فقہ ہے، امام زید دی ساڈی یا وہ نہیں، وہ سارا پڑھو، عالم پڑھن اور بینچ بوے جڑا سارا ویک کے پھر نچوڑ کر دے بے آ قیمتی شے ایس زمانے لیے بہتر ہے، مگر بندے اللہ تیار کر، بے فقہ دی ضرورت پہ مجتہدین کھڑے ہو،
حکومت اسلامیہ برباد ہو رہی سی، پاویں 2 سال لے آیا، پہلی صدی عمر ابن عبدالعزیز کھڑا ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے نے دوبارہ خلافت راشدہ کا نور چمکا، اوہی عدل اوہی انصاف دور آ گیا۔ اور اگر ایک دور آیا کہ فلسفے نے یلغار کرتی، جی میں ہوں یورپ کی سائنس اور فلسفہ لئی دی جانا نا، لوگ آتے یار وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ حوالہ دیں سیز چک جاتے بھی سارے مسلمانوں کے پلے کی ہے، حالانکہ وہ ظاہری ترقیاں پرندیاں کی طرح اڑن لگ پایا یا مچھلیاں کی طرح سمندر، یہ دین ترقی کوئی نہیں کی، انتہا درجے سے جانور بن گیا، نہ ماں بہن کی تمیز ہے، مرد نہ بدفعلی کر رہا، وہ ڈنگراں مگرے لگتے پھرتے، صرف دنیاوی ترقی وے گی۔ وہ سے بھی یونانی فلسفہ آ گیا، ترجمہ ہو گیا، لوگوں نے آخیا علم تے افلاطون رستو کو، نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی جمے جنہوں نے آخیا محمد رسول اللہ دوجے امیاں دے انپڑھاں دے نبی، انپڑھاں نوں انہاں دی ضرورت ہے، یہ فلسفیاں نوں کیڑی لوڑ ہے؟ فلسفی تے آپ یہاں تو عقل تے اگے ہے، نبیاں تو اگے، توبہ توبہ توبہ۔ اس ویلے اللہ نے 2 بندیاں نوں کھڑا کرتا بے توڑو ایدا زور، یہ بے دینی پھیل رہی ہے، کتنے خدا دے نبی اور رسول تے کتنے فلسفی بیوقوف جڑے ساری عمر ٹکراں ماردے رہتے، افلاطون ارسطو شاگرد استاد ہی نہیں متفق ہوئے، استاد کچھ آندا شاگرد رد کر، انہاں دے پلے حق ہوندا تے ایک گل تے نہ پہنچ کچھ نہیں، حق ہوئی ہے جڑا رسولاں کو۔ اس ویلے اللہ نے امام فخر الدین رازی اور امام غزالی نوں کھڑا کر، انہاں دا احسان ہے جنہاں نے میدان چاہ کے سینہ تان کے آ فلسفیو، پہلا پڑھیا اس فلسفے نوں، مقاصد الفلاسفہ خلاصہ کڈیا امام غزالی نے، یہ فلسفی آندے کی ہے، مسلماناں لئی آسان کیتا بھی یہ کہندے کی ہے، انہاں دا بھی مقصد سمجھایا، نچوڑ کر دیتا بھی فلسفی آ کچھ کہندے، فلسفی بھی شاید انہوں نے سمجھا سکتے جن نے امام غزالی نے ترجمہ نہیں کی۔ بعد تحافظ الفلاسفہ لکھا، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، پھر وہ تجیاں اڑائیاں کہ کی لئی پھر دے آپ ایڈا وڈا فلسفی، مگر بعد ہدایت ہوئی بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے، فلسفہ کوئی شاید وہ روب ختم ہویا، دنیا کا نویں سرے تے ایمان قائم ہوا کہ نہیں حق ہوئی ہے جڑا خدا دے رسول لے کے۔ بعد ایسا دور آیا کہ خشک ملا رہ گیا، میں تجھے روزے رکھو نمازاں پڑھو، وہ کیوں نہ دسن رکوع کیوں کرنا، سجدہ کیوں کرنا، کوئی دنیا تنگ پی گئی۔ انہاں آخیا یار اس فضول مشکلہ کی فائدہ بے روز سانوں مسجد لے جاندے تاں ٹھاں کراؤندے کھ بھی نہیں دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آخیا ایک آدمی نے چاہیے بنسری پکڑے، گلی محلیاں چو بین بجاوے تے لوگوں نویں سرے تے نشہ دے خدا دی محبت دا۔ اسے امام جلال الدین رومی کھڑا ہے، بے قدری کرو، جنہاں تھوڑا تھوڑا پڑھیا، کوئی آندا صوفی ہے کوئی آندا امام ہے، کہیں پھر انہاں بیچاریاں دی قسمت ایک کنویں دے محلک جو ہے، پڑھیا ہوندا تانوں تو پتہ لگدا بھی نہیں جس میدان تے للکار ہوئی ہے بے ہن اسلام دی ضرورت ہے، اسے بندہ کھڑا ہو گیا۔ نبی کیوں چاہیے؟ امت ہی کھڑوندا رہا حضور، یعنی اینی امت قابل ہو گئی کہ جڑا موسیٰ علیہ السلام دی امت نبی کم کر رہے میں ڈنکے دی چوٹ آنا، اور رسول اللہ دی امت دے عالمہ نے کیتا، فرمایا اے بنی اسرائیل ہے میرے نبی بھیجدا رہا، انہاں دا نبی کامل اور امت کامل، ایڈی یہو جی گئی گزری امت جنہاں نوں نویں نبیاں دی لوڑ ہوے، بدقسمتی انہاں دی اپنی ہوگی جے اپنے نبی دی تعلیم نہیں پڑھن گے، ورنہ روشن ہے بالکل روشن ہے۔ میں تھوڑے سامنے ایک بہت بڑے عالم جنہاں دا قصیدہ ساڈے بریلوی دوست کئی باری مسجداں پڑھتے رہندے تے کئی ایویں چیڑ کرتے رہندے، قصیدہ بہت اعلیٰ، عربی زبان چ تو اعلیٰ نعت کوئی نہیں لکھ سکیا، حضرت حسان بن ثابت بھی نہیں لکھ سکیا، صحابی رسول ہے مگر وہ دی عربی کوئی شے نہیں دے مقابلے۔ شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا لکھا مصر سے قصیدہ بردہ، یہ تو بڑی کوئی کتاب نہیں، اور یہ شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے الزبدۃ العمدہ عربی کی شرح لکھی، تو یہ قصیدہ کہا کتاب ہے، حضور دے موجزے نظم کیتے، حضور دیا جنگاں نظم کیتیاں، آپ دا اخلاق، تو یہ پھر کہیں اے گل سمجھ لو پٹھیارے کی گل نہیں پڑھنی، جے تے لوڑ ہے نبیاں دی اس امت نوں، جے خدا نوں بچیاں دی لوڑ ہوندی دنیا بھر دا پتانہ پھر ایک عیسیٰ دی گل نہ رہندی، تے یہاں یہ کہو بھی پت بندیاں نوں چاہیے پانیاں نوں، خدا دی شان نہیں ہے۔ جے تے لوڑ سی تے پھر رسول اللہ دی وفات تو ہی نبی لگاتار، اور موسیٰ دی امت نبی تو بعد نبی آوے تے 14.5 سال بیٹھے رہے، ادوں تک دعا کتنے رہی پھر جتے تھوڑا ترجمہ ٹھیک جھوٹ بول دے، کوئی اس امت نوں نبی دی لوڑ نہیں، امت گروہ بھی حق تے رہو گا، ایسے لوگ بھی اللہ اٹھاؤندا رہو گا۔ مولانا جلال الدین رومی دا لکھیا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا لکھیا کہ جدوں لوگ نرا فقہ دی کتاباں دی گم ہو گیا، دنیا حدیث اور سنت اور قرآن والوں ہٹ گیا، درا اماماں دی کتاباں دی گم، نہ قرآن اصل پڑھن اللہ دی کتاب نہ رسول، اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان دے شاگرد ایک جلد ساری انہاں تے، ابن تیمیہ دا اپنا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ شادی کر سکے،
مگر انہوں نے جڑے فرزند رہا ہوا اسے بھی دنیا دے امام ہے، ابن کثیر ہے اور امام ذہبی اور ابن رجب جیسے ہے، ابن قیم جیسے آسمان دے چاند اور ستارے ہے، دنیا چمک دے، اور جڑا انہوں دی کتاباں پڑھا انہوں نے پتہ لگتا کہ شیخ الاسلام یار کی سی دنیا دے، ایویں اسلام دا شیخ ہے۔ جدوں بعد لوڑ پئی شاہ ولی اللہ آ گئے، ہندوستان غرق ہو چلیا، اکبر نے دین الہی شروع کر دیا، ایسے بگڑے بندے لب گئے ابو الفضل جیسے فیضی سے پڑھے لکھے جنہوں نے اکبر دی مت مارتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین 1000 سال دی سے بادشاہ سلامت 1000 پورا ہو گیا، تو نواں دین جاری کر، دین الہی اکبر شاہی، او دا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، سلام کرنا ایک دن اللہ اکبر جل جلالہ او دے نام تے جلال الدین اکبر، ہاں بالکل نمازاں تو بعد سور محل دے تھلے خنزیر بٹھاتے کہ صبح اٹھنے ہیں جی زیارت کرو، دین دا پٹھا بہ گیا، اور بڑے بڑے آڑما کو نے مورا لواتی ہیں کہ خلیفہ وقت ہے اس تو مجتہد مطلق ہے جو فیصلے کرے دین دے بارے یہو برحق، اکبر نبی بن گیا دین تباہ کر دیا، زندگی کر ملحد ہو گیا، اکبر دی گریٹ اس وے سارے سر سٹ گئے۔ اے جڑا ہے وعدہ کہ اللہ ہر صدی جیسے بندے رکھوں گا، سر نہ لبو بے 100 سال دے سر تے رکھوں گا، مطلب اسلام ہر وقت سنبھالی رکھنا، اور وہ ایک بھی نہیں ہوگا، علاقیاں چھوڑ کے بے شمار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کام کر رہے۔ اس وقت سرہند اتھے دی ایک بستی گمنام آدمی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ جنہوں ہونا سی مجدد الفسانی کہنے، اللہ نے انہوں توفیق دیتی کہ پوری سلطنت ڈوب گئی، بنگالا تو لے کے جڑا کابل تک گورنر تے تجھے سارے نے کلمہ پڑھ لیا، نویں سرے تو اکبر آکھے میری بیعت کرو کہ وہ دین اسلام تقلیدی تے وہ دادا چھڈیا، اے حقیقی دین جڑا ہن اکبر بادشاہ نے دسیا اینوں اسی قبول کر، چنگے پڑے عالم بیعت کری جان۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس زمانے پھر خط لکھے، خط کر دے پوری پوری کتاب، جرنیلاں دے نا گورنراں دے نا فارسی تے انہوں نے غیرت دلائی کہ وڈیاں نے ملک لیا سی اسلام نہیں، ہن ہندوؤں دے ہاتھ چلا گیا، دربار ہندو معزز ہو گئے، دین دے حکم مٹ گئے، کافر خوش ہوندا ہے، تسی کی کر دے پے اندر اندر ہی اینی محنت کیتی، اور چونکہ دل چوں نکلیاں سی گلاں، نہ حکومت دی کرسی منگدا سی، نہ انہوں کہنا جھگڑا، جو فقیر آدمی صرف دین دا جو سی، جدے نتیجے ساری سلطنت دے جڑے عمراء اور وزراء سی موت ہو، اور آخر وقت آیا کہ اکبر تے مر چکا سی جہانگیر سی، جہانگیر نے انہوں نے آخیا بندے دا پتر بن، شیخ کو معافی منگ لا، پیو دے سارے قانون ختم کر، جویں کہن وہ سارے اسلام دے قانون بحال کر، ورنہ مغلاں دی بوٹی بھی نہیں لبو گی، تسی تہاڈیاں ٹکا بوٹیاں اڑا دیاں۔ اکھاں کھل گئیاں، وہ جہانگیر جڑا 11 سال ہو گئے سی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کہ نال نال بیچاروں ہر جگہ سرکاری کیمپ چلائی پھردا، جتھے فوجاں جاندیاں سی ایک قید نال جاندے سی، اور حضرت مجدد نے اس زمانے جڑے خط لکھے انہوں نے پڑھیا پتہ لگتا دین دا کام کرنا جڑے انہوں نے رب کڈا حوصلہ دیندا، اپنی اولاد نوں لکھے دوجیاں نوں شاگرداں نوں کہ مینوں ساری عمر خدا دی عبادت چ مزہ نہیں آیا جڑا قید چاہ رہا، میں جڑا اللہ دے دین دی دکھ اٹھا رہا جو ہن لطف آوندا کبھی نہیں سی۔ تو رومی نے محبت لوگوں کے دلاں پیدا کی مثلا کہ سکیاں نمازاں نہ پڑھو، نماز جان پیدا کرو، جدوں سجدے نوں جاؤ سمجھو بھی سجدے تو کی کر رہا، کیوں سر رکھ دیتا ہے، انہیں وہ عشق دی بانسری بجائی، مجدد الفسانی نے دین الہی اکبر شاہی کا مقابلہ کیا، اور جہانگیر نو اخیر معافی منگنی پئی، تو پتر نوں جڑا شہزادہ خرم سی ہن اسی شاہ جہان انہوں نے اینوں بیعت کرایا، مرید بناونا پیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ دا، تو اکبر اس علامہ اقبال فرماؤں دے گئے نا مجدد صاحب دی قبر تے سرہند، فرماؤں دے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار، انہوں نے قبر مٹی دی چہری نہ سمجھو، اتنے نور دی بارش برسی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام۔ ایک فقیر ہوں ہار گیا، دربار جدو بند کے لے گیا، آخیا آپ سرکاری مولوی نے سجدہ کر، سجدہ کرواؤں دے جی، آپ نے السلام علیکم آخیا کیا آپ سجدہ نہیں کیتا، فرمایا یہ سر جڑا خدا کے چکتا ہے بندیاں کے چک سکتا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام۔ میں دوجے پاسے نکل گیا کہ وہ تاریخ دعوت جن میں خدا دا نام منو پڑھو، تاکہ پتہ لگے کہ رسول اللہ جڑا ہے مجدد نا لبدے پھرو، لبن دی کوئی لوڑ نہیں، ایک کام کرنے والے دین دے بے شمار ہر صدی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین دے اندر ایسے بندے اٹھاؤں رہو گا انگنت، ہر میدان دے اندر شاعراں بھی اٹھن گے، فلسفیاں بھی اٹھن گے، فقیاں جڑے اس دین نو مٹن نہیں دیں گے، نبی دی لوڑ نہیں پینی، ایک امت حق تے رہنی گروہ، ایک ایسا گروہ رہنا جنہاں دین نو تازہ رکھنا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سارے دے حال اپنے دور تک انہوں نے آندا بھی ایک دن دسو بھی اس امت نو شکایت ہوئی ہوئے ایتھے یار لوڑ سی لبا نہیں، ساڈے اس دور چ انہوں نے ویکھیا کہ اج یار گل سناؤن دا طریقہ بھی شاعر ہونا چاہیے،
وہ پرانی شاعری غالب دی پڑھ کے دوجے وہ غلامی دے زمانے دی تو عیاشی دیاں گلاں ڈب گئے سی لوگ۔ اقبال اٹھیا جنہیں سورہ اسرافیل پھونکیا، جویں کرناب پھونکنا نا اسرافیل نے تے مردے زندے ہو جانے، داڑھی وہدی نہ ویکھو تے مچھاں نوں کوئی دنیا دا عالم نہیں کر سکتا جنہیں انہیں مردے زندہ کی، جڑا انہوں پڑھ گیا نا انہوں پتہ لگنا بھی ہن ممبر تے بیٹھن دا ویلا گولی کھا یا پھانسی تے چڑھ دا اللہ دے دین نوں زندہ کر کی نہیں آ۔ اس تے اقبال جڑا سی اقبال ہے کوئی، وہ کوئی شاعر ہے؟ وہ تو صاف ہونے آخیا کہ اللہ دے رسول میں دن قیامت تیرے سامنے مقدمہ دائر کر دینا کہ انہاں لوگوں نے مینوں شاعر بناتا، گوئیاں دے ساتھ حوالے کرتا کہ ٹی وی تے پڑھتے پھرن۔ ہاں میں ایک مردہ قوم نوں زندہ کرتا رہا تے شاعر بنا دیتا مینوں، مانا میر امم دادا تو خام مرا یاراں غزل خان ہے مرد، مینوں غزل خان سمجھ گیا میں غزلاں پڑھنا آیا، ایک غزل بھی نہیں ہوتی بس ایسا کہ مردے زندہ کر۔ تو مطلب کی بھائی جدوں رسول اللہ دی امت ضرورت نہیں وہ گل یاد رکھنی وہ پٹھیارے والی، بھائی جے تو ضرورت ہے تو پھر مرزے تک رب نہ اڈیکدا جویں موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا، نبی فوت ہے نبی، پھر تے رحمت حضور دی امت انگنت ہوندی کہ نبی ترے آؤ، ہاں تے مرزے تو بعد ہی بندے آؤ 100 سال گزریا ہن بھی کوئی نہیں آؤں، ہن نہیں کچھ بھی انہوں فکر بھی ہن دعا کتنے گئی، یعنی صرف ایک مرزے کی جگہ بنانی ہے بے حضور خاتم النبی نارائن غلام احمد بن توبہ مکاری۔ اللہ نے اس امت لی کسی نبی کی ضرورت نہیں رکھی، گروہ بھی رہنا حق سے دین نو زندہ کرنے والے بھی رہنا۔ ارے بھی واضح آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ جے دنیاوی حکومت بھی لو نا یہ بھی لوڑ نہیں پڑی، پچھے نبی انہوں دی سیاست کرتے سی، بنی اسرائیل دا حکومت دا انتظام نبیاں کو ہوندا سی، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوندا دوجا ہن کی فرمایا وانا خاتم النبیین وسیکون الخلفاء، ہن نبی نہیں آنے کیونکہ میں آخری نبی ہاں، ایک کام خلیفے سنبھالیں۔ اور یقین جانو بنی اسرائیل دے نبیاں کو بھی بچیریاں کو کم نہیں ہو سکیا، انہوں دا قصور نہیں، کافر قوم نے نہیں کرن دتا جہاں ابو بکر عمر نے کر دیا۔ شیخان دی حکومت جنہ مرضی سارے شیعہ دوست ناراض ہون مگر قسم دے کے پوچھو بھی انہوں دونوں نے کوئی لٹیا کھادا، اپنے بال بچے کو عیش کرائی، کوئی محل بنائے، جے تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہے بھی انہوں نے حضرت علی دا حق کھولیا سی چلو منیا بحث دی خاطر بھی ادا ہی ہوئی، یہ بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ حضور دی گل تو پھر گیا، اور پھرن تو بعد پھر فائدہ کی اٹھایا؟ جب ایک آدمی بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو سمجھ آ میں تو بے ایمان ہے میرے کہاں تو دوسر کی، وہ پھر دنیا کی اپنے بچے بھکھے مارے، آپ پاٹے کپڑے پا کے ممبر سے بوے راتاں نوں لوگوں کے گھراں پتہ کرتا پھر بھی کوئی غریب بھکھا تو نہیں ستا، انہوں کی یار لبا اس پھر اس تو یقین جانو جویں حضور نے فرمایا کہ اتنے نبی انتظام کرتے سے امت دا، میں ہن آخری ہاں نبی نہیں آنے خلیفے ہون، اس تو ملکی انتظام نبیاں دی جگہ خلیفے، نویں نبیاں دے دین زندہ کرنے کی بجائے مجددین یان گنت عالم کوئی ایک نوں نہ ٹونڈو، ہر دور چ رہنا ہے تو ہر ملک چ رہنا ہے جہاں دین مٹن نہیں دینا، ایک گروہ بھی حق تے رہنا۔ اس تو یہ چیزاں میں تھوڑے سامنے ٹب عرض کیتیاں کہ امت دی مثال بنی اسرائیل کہ سانوں یہ لوگ یہودیاں دی صف تے لیانا چاہتے ہیں، جویں وہ گائے گزرے سی نا بھی حضرت موسیٰ 40 دن لی گائے تو انہاں بچڑا بنا لیا، اسی وہ امت اللہ انہوں بہترین امت آندا ہے، آلہ امت آندا ہے، یہ حشر کرتے جی بے انہوں نبیاں دی لوڑ پہ جائے، خدا دا خوف کرو انہاں جی نبیاں چاہتا بالکل انجی ہے جویں بے موقع بارش، اس دن کنک وڈی پئی ہوئے میہ وردے کون رحمت کرو، دانے بھیجتے سارے، کبھی ایسا ظلم نہیں اللہ کر سکتا، جدوں لوڑ سی ادوں بھیجتا رہا، ہن نبیاں دا ہونا کوئی رحمت نہیں وبال کہ صرف امت فساد پوے، جڑا کام سی نبیاں دا وہ سنبھال لیا، امت بھی ساری کافر نہیں ہونی، مجددین بھی انگنت عالم دین دی خدمت دی زندہ رہنے ہیں ہر دور، اور خلافاء بھی ہوندے رہنے ہیں، اس امت نوں کوئی ضرورت نہیں، بالکل وہ پٹھیارے دی مثال میرے دل جیسی کبھی ہے کہ انہیں آخیا جے تے اللہ لی اولاد چاہیے ہے پھر میں ایک پٹھیارا ہو کے 11-12 پتاں دا مار کیا تے رب کو ایک ہی جنیا گیا بس ہو گئی عیسیٰ تو بعد تے یا انج کو اب توبہ خدا نو اولاد نہیں چاہیے، وہ شان دے لائق نہیں، ایڈا دے تے چاہیے پائی میرے قادیانی دوستو نبی اس امت نوں تے پھر موسیٰ والی گل کرو بے نبی تو بعد نبی تریا ہونا، اور ہن بھی یہ لوگ جڑے یکسو نہیں بے ہونا کوئی نبی کچھ چاہتے نہیں، بس غلام احمد آ گیا ہن کوئی نہیں ہونا، پھر وہ دعا ہن کدھر گئی جو کہ ایڈا زور تسی لایا سی وہ پنگے لایا سی بھی نبی آنے چاہیے، ایک تے بعد تسی بھی بند کر تے دوجے پاسے کچھ آندے بھی نہیں یقین نہ نہیں کہہ سکتے شاید آن یا نہ آن، کچھ کہتے آنے ہی آنے، یعنی کوئی ڈیفینٹ نہیں، ایسا فراد ہے بھی لوگوں کو بیوقوف بنا دے، اور اللہ دا رسول کہہ گیا کہ میں آخری اور میرے تے نبوت بند ہو گئی ہے کوئی نہیں آنا، تے کام جڑا نا سنبھال لیا اس امت نے، یہ امت خیر امت ہے، امت وسط ہے،
یہ اندر گروہ بھی حق تے رہنا. تو میں شیخ شرف الدین دے شہر وچ ہی رہ کے بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اے مولا علی قاری دی شرح بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایات رکن غیر منحد. ابو سیری چرچلا دیاں کرونا رحمتاں فرمان کہندا اے علیہ السلام آ مسلمانوں تانوں خوشخبری ہوے مبارک ہوے تسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں تسی محمد رسول اللہ دی امت دی صلی اللہ علیہ وسلم. بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا کیوں خوشخبری ہے کیونکہ من العنایات رکن غیر منحد. اللہ نے اپنا فضل و کرم نہ سانو ایسا ستون دیتا جڑا گرنا نہیں, ایسی شریعت دیتی ہے جڑی منسوخ نہیں ہونی. انہاں نبیاں دیاں تعلیمات قلم پھر جاندہ سی اگلے دن کینسل نواں نبی آ گیا فرمایا نہیں رکن غیر منحد. ہن اللہ نے اپنے فضل و کرم نہ ایسا دین دیتا ہے ایسی شریعت دیتی ہے وہ ستون ہے جڑا گرنا نہیں. ہن نویں معمار نے آ کے کی بنانا ٹوے تے بناوے نا یہ نہیں کہنا. لما دا اللہ دائینا لطاعتی اکرم رسول کننا اکرم الامم. دلیل حالانکہ منطق دے لحاظ نہ یہ جنی سی اسی چونکہ بہترین امت ہیں یہ تو پتہ لگا بھی سارا رسول بھی بہترین ہے مگر گل اٹھ جان حضور دی بیعت ہوندی. حالانکہ قرآن سے ادا ہی ہے کہ امت بہترین امت ہے. وہ جو نتیجہ نکلا جدو امت بہترین امت ہے جدا نبی بہترین. مگر انہیں امام نے آکھا نہیں یار میں الٹ کے گل کرنی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے ساڈے رہبر اور پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت اینی کیتی فرما برداری اینی کیتی نیکی چیننا ود گیا. لما دا اللہ دائینا لطاعت اکرم رسل پہل حضور تو کیتی کہ جدو اللہ نے اپنے رسول نے آکھا تو رسولاں تو سب تو آلہ تو پھر اسی کی ہوئے کننا اکرم الامم اسی امتاں جو پھر سب تو آلہ. ادھر ادھر دی گل جان لی بجائے امت بہتر ہے اس تو نبی بہتر فرما نہیں نبی بہتر ہے اس تو دی امت سب تو بہتر. ایک سیدھا بار بار میں پڑھدا 20 واری یہ پڑھیا شرح نال اس تو اپنی جگہ تے کوئی وہابی بنیا کوئی کچھ بنے خدا دا نام منو دین پڑھو جتھے ہے گا اور قدر کرو کہ عالم اسلام کے اندر جڑا بھی کوئی جمیا رسول اللہ دا کرما بڑا تہاڈا بھائی ہے. تھڑ جو سنی سی بیساں شافیاں مالکیاں کی کھٹیا یعنی حنفیاں نے اور شافیاں نے خود دعوت دیتی ہلاکو خان بھائی تو آ لڑائیاں اپنیاں انہوں سد لیا بھائی تو بغداد تے حملہ کر ساتھی تیرا ساتھ دین. بغداد دی اٹھ بج گئی دریائے دجلہ خون دا پریا وگیا کتاباں ساریاں 600 سال دیاں دریا چھٹیاں انپڑھ قوم دریا نوں بن لگ گیا. اینی کتاب سی کلمی پانی کناریاں تو چھڑ گیا اور کئی لکھ بندہ روزانہ قتل ہویا. تے نتیجہ کیا نہ شافی بچے نہ حنفی بچے. کافر نوں کی ہوندا وہ کی ہے مت ماری یہ بے آپس سے لڑ دے جے ایک ہو جاؤ بالکل چھڈو انہاں گلاں نوں جو آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس قصہ ختم. جڑا نواں مندا او بے دین ایویں خام خواہ نواں قسم کراؤندا پھردا جا کے اپنی ماں نوں کراوے اس امت نوں کوئی ضرورت نہیں. یہ رسول اللہ دی امت جڑی بہترین امت ہے انہاں نوں کسے نبی دی لوڑ نہیں. انہاں دی کتاب بھی صحیح سلامت موجود ہے رسول اللہ دی سنت موجود ہے تے زندہ رکھن والے بھی موجود ہے. اس تو اللہ دے رسول اللہ سلام فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہن میری امت دے عالم نبیاں دے وارث ہیں. اے شان کٹی کہ وجی کہ اتنے نبی چاہیے سی فرمایا امت ہی اتنے پہنچ گئی ہے اینی کوالیفائڈ ہو گئی ہے میرے شاگرد نیم ہو چکے اچھے کسے نبی دی لوڑ نہیں. یہ دین آپ سنبھالن گے اور واقعی انہوں نے جو سنبھالیا پچھلیاں کتابوں میں پڑھ کے ویکھ لو. میں کچھ عالماں دا نام لیا جرا ایمان نہ پڑھوں گا دنگ رہ جائے گا بھی یار غزالی یہو جہا ابن تیمیہ یہو جہا جمع نہ بیچارے نبی بنے نہ کچھ بھی نہیں دعوے کیتے حضور دے خادم اسی دے رسول اللہ دے قدماں دی خاک امتی بن کے خدمت کیتی فساد نہیں پائے. اس تو اللہ دا دین جڑا نا وہ یہ دسدا کہ رسول اللہ دی امت کسے نبی دا ہونا کوئی رحمت نہیں وبال. ہاں ایک گل جڑی واضح کرنی ہے اج وہ موقع نہیں تھوڑا پھر بیان کرنا ہے انشاءاللہ اگے موقع. مگر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا کہ نبوت دا منصبہ دو شاں الگ کرنیاں بالکل ذہن حاضر کرنا مسئلہ تلوار دی طرح دا تیز نہ میں بدنام ہو جاؤں تو نہ تسی کافر ہو جاؤ. ایک منصب نبوت ہے پوسٹنگ کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے امت بڑا یہ بند ہے. منصب نبوت سیل ہو چکا کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے مگر یہ کہہ کہ امت کے اندر پھر کوئی شان والا پیدا ہی نہیں ہونا. انہوں نے کوئی نہیں کمال آتے نبوت جاری ہے. اللہ جو نبیوں کو ملتا سی اس امت کو ملتا نہ نہیں ہوگا کہ نبی یا فساد امت کھڑا کرے مگر کسی گلوں نبیوں تو گھٹ نہیں ہوگا. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مجاہد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہا یار کیوں امت کا بیڑا گرک کر دے امت کے بچ کسی سے الہام نہیں ہونا کسی سے کوئی وہی اپنا کرامت نہیں نازل ہونی معجزہ کسی نے رب نے غیب کی خبر نہیں دینی
یہ خیر امت کا بیڑا ادھروں بھی غرق نہ کرو، ادھروں خیر امت ہے کہ نبیاں والا کام کر لی آپ ہی سب کچھ ہے گی، نواں نبی نہیں چاہیے، مگر یہ بھی کسی پاروں کٹ نہ جاوے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہ فرشتے گلاں کر، موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وہی ہوئے، حواری جین تے ہوئے تے رسول اللہ دی امت تو کسی نے نام نہ ملے۔ اس تو اللہ دے نیک بندیاں اقدا حل کیتا جہاں یہاں دے منہ تے سیاہی مڑی۔ یہ جڑے آندے نا وہ یار تسی نبوت بان کے شان امت دی کراؤندے، اور نہیں منصب جڑا نا کہ اعلان کرتا جائے کہ نبی عرب ایمان لو، یہ فساد دا باعث انتشار ہے، یہ نہیں رہن گے امتی، مگر وہ چیزاں ساریاں جڑیاں نبیاں نو ملدیاں تھیں نا اس امت نو مل گیاں اور بہت اعلیٰ درجے تے مل گیا۔ جب ایک تے پہلوں صحیح بخاری جی پڑھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے حضور نے کی فرمایا، نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، بھاویں وحی دے ذریعے ہوے الہام دے ذریعے ہوے جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال، دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری۔ بڑی گہری گل تمہیں سمجھا رہا کہ منصب نبوت بند ہے، کوئی شخص اعلان نہ کرے کہ اللہ نے میری پوسٹنگ کر دی نبی ہون دی، میرے تے ایمان لاؤ، قطعاً بند ہے، تو رسول اللہ دا امتی بن کے رہے۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، یہ انکار نہیں کرنا۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بن جائے بھی انہاں دی بیوقوفی ہے کہ جدوں اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی انہاں نال نبی نہیں بندا۔ میرے کو اگر ڈی سی نال زیادہ ڈگری ہے ٹھیک ہے، قابلیت ہے میرے، میں بھی کمشنر لگ سکتا، مگر جب تک حکومت میرا نہ اعلان کرے، میری پوسٹنگ نہ کرے، میں جا کے بہ سکتا ہوں کمشنر کی جگہ بہ جاؤں تو اختیار برتا۔ اس تو الگ کرو کہ کمالات جڑے کوالیفیکیشن جی میں فرمایا اگر نبی ہوں تو عمر ہوں، یعنی کوالیفیکیشن ہے کہ نبی ہو سکتا سی، مگر نہیں کیونکہ نبوت بند ہے اس تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اے منصب نبوت الگ، پوسٹنگ نہیں، اعلان نہیں، مگر کمالات نبوت جاری، بالکل وہ سارے انعام دے رہے، اور انعام تنہ تو باہر کوئی نہیں۔ جو میں پڑھیا تو سنیا کی ہے کہ یہاں اللہ کلام کرے اتنا، انہوں الہام کہہ لو، کشف کہہ لو، تحدیث کہہ لو، جو مرضی کہہ دو، حضور نے محدث ہی نہ رکھے کہ اللہ اتنا بات کر رہا، اور نہ ہی دسیا کوئی نبی نہیں ہوں۔ اے صحیح بخاری 3699 نمبر حدیث دا، اور یہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے لقد کان فی ما قبلکم من الامم ناس محدثون، اور دوسری روایت فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء۔ بیوقوفی ثابت ہوئی بس کسی نے کوئی الہام ہو گیا تو نبی بننا شروع کر دے، نہیں، بات بشک اللہ کرتا رہا جب تک اللہ نے دروازہ بند کرتا نبی نہیں کھوانا کہ امت نوی نہیں ہونے شرارت چھیڑنی، لوگوں نے ٹکڑے نہیں کرنا، امتی بن کے۔ تو فرمایا کہ تو پہلا بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہوں سی یکلمون کہ کلام انہوں نے خدا کرتا سی، بالکل انہوں نے باتیں ہوں سی من غیر ان یکونوا انبیاء، نبی نہیں سنتے۔ اگر طالب علم کو ذہین بیٹھے رہتے رٹ لو گلا، کیونکہ دجالی یہاں دنوں بڑے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اتنے لے کے بیٹھے اتنے کیا ہو تمہیں مرضی کرے کچھ نہیں۔ میں سارے فرقے نہیں نرم ہاں، یہ فرقہ نہیں، بالکل فرقہ نہیں، نہ یہاں کا دین نہ کوئی تعلق ہے۔ غلام احمد شروع تو لے کے سب کا ایک فریبی ٹولا، گورنمنٹ برطانیہ کے ایجنٹ اور غدار، مسلمان سلطنت انہوں نے برباد کر لی، جہاد نو حرام کر لی، انہوں نے ٹانگ رچایا، کچھ نہیں ہے۔ ایک کوئی گروہ ہوئے تو جی گل کریے، اس تو الہام ہو گیا تو رکھ، پھر الہام ہویا بسم اللہ، ایسے ایسے امت کے اندر عالم ہویا، انہوں تو کچھ بھی نہیں الہام، قرآن شریف کی آیت مڑ کے دہرا دینی یا تھوڑا جہا رد و بدل کر دینا۔ اور الہام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی، کہ اس امت کے اندر ایسے اولیاء ہویا بنا دے الہامہ دے مقابلے کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ فرمایا نبی نہیں سی ہوندے مگر انہوں نے اللہ پاک دس فَإِنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، انہاں محدثاں چوں، انہاں ملہماں چوں، انہاں مفہماں چوں جنہاں نے اللہ گل کرے میری امت بھی کوئی آج فرمایا عمر بھی، عمر بھی ہونا چیک ہونا۔ اس تو ایک کلام دا سلسلہ بھی جاری، یہ انکار نہ کرو، انہوں احتیاط دیتے اور الہام کہہ لو، کشف کہہ لو، علماء ذرا پرہیز کر دے، نبی نہ گئے وہی بھی کہہ دیے کوئی گل، حضرت مریم نے اللہ آندہ وہی کی تھی، وہی کی ہے اشارہ کرنا کوئی گل، مگر نبی والی وہی بند ہے۔ دیکھ کوئی آخر نا مینوں اللہ نے نبی بناتا تو مینوں وہی کی تو آخیا لوگوں نے دس کہ تو اعلان کر تو کو اپنا آپ یہ بند ہے، یہ سوائے گروہ بناؤ اور کوئی فائدہ نہیں۔ تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں، حضور دی برکت پاروں، اجے بھی یار ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نہ باتاں کردا،
انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے اور کئی موقع سے سچیاں بھی نکل ایسی ایسی پیش گوئیاں کیتیاں شیخ اکبر محی الدین ابن دفن کیتا کوہ قاسیون جتھے یہودی آ ان فطور پاؤندے پھر اتنے کسی نے پتہ نہیں بے شیخ دی قبر کتنے صدیاں گم رہی جان رہی کوئی نہیں سی ابن عبد دی قبر کتنے وہ لکھ گیا اور ہجے بھی وہ ایسا پیش گوئیاں جڑیاں بالکل بندیاں پلے نہیں پہ ایسی زبان تو نے لکھیاں جنہوں ہوں پتہ نہیں اگے زمانے کوئی مجدد جمے تو سمجھے جو کی کہیں غیبی خبراں جڑیاں پوریاں بھی ہوں مگر وہ سمجھ نہیں سکتے زبان ایسی ہے شیخ نے صرف یہ کیا اذا داخل السین الشین جدوں سین شین چ داخل ہوگا نا ادو محی الدین دی قبر لگی ہو جانی ادو لوگوں کو پتہ لگ جانا بھی میں کتنے دفن اور واقعی سین شین جدوں داخل ہویا سلطان سلیم ترکی بادشاہ آیا دمشق کے اندر شام سی شین تے سلیم سی حسین فرمایا جو سلیم شین سین شین آیا نا اسے قبر لگی ہونی انہیں پھر پتہ کڈیا تو پھر جا کے ہوں شیخ دا سمجھو ایک مقبرہ بنیا دنیا زیارت کر اس پاروں یہ دھوکھا دے کہ جی مولوی جدوں آدھے نبوت بند ہو گئی ہے یہ تو اس امت کو خالی کر دے پہلا تو میں دستا کہ امت اینی قابل کرتی حضور نے شاگرد پھر نبیاں دی لوڑ نہیں تے رہ گئی گل کمالات نبوت دی منصب نہیں ملنا ہوں وہ نہیں ملنا مگر انعام وہ سارے ملنے بالکل ملنے اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کرنی ہیں انہوں الہام کہہ لو جو مرضی کہہ لو حضرت عمر جی نے جیسے ممبر سے خطبہ دے رہا ہے ابن کثیر بیان دے دی سند جید علامہ البانی صاحب بھی ثابت کیا خطبہ دے رہا ہے تو ساریہ ابن زنیم رحمۃ اللہ علیہ نہامت دور ایرانی علاقے جنگ لڑ رہا دشمن پچھوں حملہ کر لگا انہوں نے مسلمانوں کوئی خبر نہیں آپ نے خطبے کے دوران آکھا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اور ساریہ پہاڑ وال خیال کر پہاڑ وال انہیں آواز سنی پر ویکھیا دشمن پناہ لے لی بچ گئے قاصد آیا انہیں آ کے آخیا اسی حضرت عمر آواز سنی ہوتی جس پاروں اسی مارے جانا سکڑے آواز نہ جا تے لوگ بھی سارے خطبے کے دوران حیران ہے تے عمر تقریر کرتا کدھر نو چل گیا ساریہ کتنے یہ کی کرتا پھر اور یہ بھی جڑا نا کہ حضرت عمر کو پتا سی کوئی نہیں خود حضرت عمر بھی بات کیا حضرت علی نے آخیا جب پوچھو گے یار انہوں جس مصیبت پاؤ گے نکل آتا ہوتا یہ کو کوئی حل ہے فرمایا وہ میری زبان سے بے اختیار خدا نے چلا مینوں کوئی پتہ نہیں بہت سے کی ہے کہ نہیں اللہ نے میری زبان آلہ بنا کے نا ٹیلی ویژن کی طرح میری آواز جی بنا کے انہوں نے سناتی یہ اللہ کا کام خود مینوں بھی نہیں پتا اس تو انکار کس کتاب اس امت کے نام نہیں ہونے مجاہد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے اور جڑا نام مراد کیا کمالات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا کرو پھر امت خیر امت نہ ہوئی جی خیر امت کا تقاضا ہے بھی نواں نبی نہیں ہونا ادھا ہی بہترین امت ہونے کا تقاضا ہے بھائی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو ملتا سی انہوں ملے وہ بھی ملنا ہے یہ وہ گل جی اج میں انہیں زور نہ بیان کرا جنہ سارے مسئلے حل ہے کوئی نہیں پھر کہہ سکتا بھی حضور دی امت دی شان کٹھی کوئی نہیں کٹھی کلام بھی ہوں تو مجاہد صاحب فرماؤں دے صاف کیا وکمالات نبوت کہ کمل تابعان را بطریق طبیعت و وراثت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات حاصل نہیں کر دیتے آندے جڑا نبوت دے کمالات وہ ساریاں خوبیاں جڑے کامل تابع ہے ایویں مارا موٹاری دو دن نماز پڑھیے پورے پیرو رسول اللہ دی پیروی فنا ہو چکے انہوں نے اللہ تعالیٰ نبی نہیں بن رہے مگر نبیاں دے وارث ہون پاروں پھر رسول اللہ دے وارث ہے انہوں نے سارے کمالات جڑے اللہ تعالیٰ دینا اور نال بناؤں انہوں کوئی نہ سمجھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہے حصول کمالات نبوت مرتابہ را بطریق طبیعت وراثت بعد بیست خاتم علیہ والا جمیل انبیاء و رسول الصلوات و تحیات منافی خاتمیت لیس علیہ والا علیہ الصلاۃ والسلام فلا تکن من الممترین مکتوبات فرماؤں دے جڑے رسول اللہ دے کامل پیرو انہوں نے آپ بھی پیروی پاروں نبیاں والیاں اگر ساریاں شانہ ملدیاں حالانکہ حضور خاتم الانبیاء اور آخری ہے اینوں نہ سمجھی بے خاتمیت دے خلاف ہے خاتمیت تاد ہوں یہ نبی بن جاندے نبیاں دا اعلان کر دے مور ٹوٹ دی نبی آپ بھی آخری رہن گے امتی مگر کسے گل کٹ نہیں ہوں کامل امت ہون پاروں خیر امت سارے کمارات فلا تکن من الممترین شک کرنا رہا جنا بڑی بیداں صدق اللہ تعالیٰ راہ ہے کہ بکمار نبوت موسیلن دعا پھر فرماؤں دے اگر اس رستے سے چلنا ہی کہ رب تیرنا بھی کلام کرے تو پھر نبوت دی پیروی ہے رسول اللہ دے پیچھے لگا رہا ہے انشاءاللہ رب نو منظور راضی کر وہی بھی نبیوں دے اپنے قابو نہیں جدوں رب روک دے کنے دن حضور تے روکی رکھی دی تے اللہ دا کرنا اس طرح الہام ہے کشف ہے سارے اللہ جو چاہو گا ملو گا اور دوسری شے اے علم ہے کہ اللہ کلام کرے علم دے دوجی نبیوں کو کی گل ہوندی ہے معجزہ بھی اسی کہنے ورنہ پہلے عالم کوئی نہیں سکھیں یہ معجزہ کرامت بعد جان چھڑائی ہے بھئی یار گڑبڑ نہ پی جائے نبیاں لی معجزہ کہو یہ کوئی نہیں نہ قرآن دا لفظ ہے اتنے ایک ہی آیات
نشانیاں کہ اللہ اپنا ہونا وکھاؤندا، کوئی دوائی نہیں، ٹھیک ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام کوڑی ٹھیک ہو گئی۔ یہ آیات کہ اللہ تعالیٰ دے ہون دیاں نشانیاں گزر دی، اس تو ولیاں لی ہوندیاں سی تد بھی پہلے ایکو لفظ آیات بعد کر دیتا کوئی گل، مگر یہ بھی جاری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو وڈا کون وہابی جمنا، مگر امام خود لکھدا فتاوی اور 11ویں جلد ٹھیک کرا خطبہ جڑا اس گنجائش کوئی نہیں ہوندی، موضوع ایسے کہ سارے کلیئر کراں تے پلے پاوے، ورنہ کئی عالم ڈب جانے جنہوں سمجھ نہیں آنی کہ منصب نبوت ہو رہا، کمارات نبوت ہو رہا، وَكَرَامَاتُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ سَائِرِ الصَّالِحِينَ كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ امام نے رسالہ ہی پورا لکھا، میں 276 صفحے تو پڑھ کہ صحابہ کرام اور تابعین دیاں اور بعد دے نیک لوگاں دیاں کرامتاں بہت زیادہ اینیاں کرامتاں ظاہر ہوئیاں کہ بالکل ایک صحابی رسول حضرت سعید ابن حضیر تہجد پڑھ رہا اور سورہ کہف پڑھ رہا، صحیح بخاری مسلم آسمان تو خیمہ نازل ہویا جدے کمکمے کمکے جویں شامیانے دے نال بجلی دے کمکمے، اسی طرح قریب اتردا آیا، وہ گھوڑا جڑا سی بد گیا، لاگے بچہ یا لیٹیا سی ڈر گیا، پھر گھوڑا جڑا ہے اس طرح ٹپدا، بچہ نہ کچھ انہیں بند کرتا، مڑ کے ویکھیا تو تاں چلا گیا۔ حضور نے آکھیا اگر تو صبح تک پڑھدا رہندا، وہ فرشتے سی جڑے قرآن سنن آئے سی، لوگ بھی انہوں نے ویندے، یہ نبی دا معجزہ نہیں، وہ حضرت حسین دی کرامت، مگر ہے گا در پردہ حضور دا ہی معجزہ، نبی دے امتی بنے تے شانہ ملیاں، حضور دے پاروں ملیاں، ورنہ بے دین اور کافر ہوندے خدا کیوں انعام کردا۔ اسی طرح عباد ابن بشر اسید ابن حضیر ایک دن عشاء دی نماز تو بعد رسول اللہ کولوں نکلے، رات بیٹھے رہے، اندھیرا بہت سی، ہن گھر جانا کوپ اندھیرا، فاضاء لهم النور، دونوں واسطے روشنی ہو گئی، انہوں دی لاٹھی جڑی سی نا ایک دی لاٹھی وہ بلب جل پیا، وہ روشنی چلے گئے، اور جتوں رستہ پھٹیا دوجے دی لاٹھی کی ہو گیا، جب تک کٹھے رہے ایک ہی تھی، جدو آنوں ہویا اور دوجے دی لاٹھی بھی نکلا، اے امام کرامتا لکھی جاندہ، اور پھر بعد پھر ہوندے تسی ویکھیا کہ خرجت ام ایمن مہاجرہ ولیس ما زاد ولا ما، جنہیں رسول اللہ نے کھڑایا سی، آپ دے باپ تو آپ کو ملی سی ام ایمن، ماں کو حضور دا عذاب کر دے جی، وہ ہجرت کر کے نکلی مدینہ شریف نو، نہ کول پانی تے نہ کھانا کچھ نہیں، فقادت تموت من العطش، جنگل چ ایسا وقت آ گیا کہ موت قریب ہو گئی کہ ہن نہیں بچنا، نہ اتنے پانی نہ کھانا، فلما کان وقت الفطر وکان صائمہ، جس سے پھر روزہ کھولن دا، روزہ بھی رکھیا نفلی، روزہ کھولن دا وقت ہویا، سامت حسن علی راسہ، اپنے سر تے انہیں ویکھیا بھی کچھ آواز ہے، فرافا تو سر اٹھایا تانوں فیضا دل معلق، دیکھیا کہ ڈول لٹکیا تو فشاربت میں نو پی لیا، حتی راوے سیر ہو گئی، وما تشرب بقیہ دمرے، مڑ کے پیاس ہی نہیں لگی، اللہ نے ڈول اتارتا اپنی اس بندی لی۔ اس تو کون کہندا کہ امت جڑی اینوں انعام نہیں ملے، تینوں کی انعام ملے، اور تو نبی بن گیا، فساد امت پایا، ایک گل نہ سچی نکلی، تو آکھیا میرے سچے ہون دی نشانی پیش گوئیاں، نبی اللہ دی طرفوں دسے تو ہونا ہویا، عبداللہ آتھم دا کہتا عیسائی دا کہ 15 مہینے مرنا نہیں مریا، انہاں شہر شہر جلوس کر دیتے، محمدی بیگم میں میرا نکاح آسمان تے ہو چکا، اگر یہ نکاح نہ ہویا میرے گھر نہ آئی تو میں مر گیا، میں جھوٹا، دفتر پر ہے 25 سال نہیں آئی، اور بعد چے بہانہ بنا لیا بھی جی میرا نہیں کہنا سچا ہے، پہلے نبیوں کا کہنا سچا ہے۔ ایسا میں تمہیں گواہ کر کے آنا اس ممبر سے کہ جی مرزئی کا پڑھنا نہ تو مطلب پچھلے نبیاں سارے تو آدمی کافر ہو جائے، ڈیریا ہو جانا چنگا، بھائی جی نبیاں کا حال سی تیرے ورگے ہی گزرے کہ گل کہہ دے جھوٹھی نکلی ہے، خدا یہ نبیاں تو معاف کرے سن، کیوں مننا، اپنے نال انہوں نے منہ کڑا کیتا، دیکھیا بھی میرے سچے ہونے ویکھنا تو تسی استخارہ کرو، ہن بھی دعا کرو جی اللہ دس دوں گا، استخارے کیتے، وہ کئیاں نوں آ گیا بھی سچا، کئی بڑے بڑے علماء جنہاں دے سامنے پیش کیتا، ایڈے ایڈے عالم تو مننا بھی ہے سانوں بالکل دسیا گیا کہ کاذب دجال، پھر کیا نہیں استخارے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کہے کچھ آ جائے، یعنی کوئی گل نہیں پلے، ایک ٹونگ رتایا ہے۔ تو کرامت پہلا اللہ کی طرف الہام، کشف، مخاطبہ، جو مرضی نو کہو، اللہ کلام کردہ من غیر ان یکون انبیاء، حضور نے فرمایا نبی نہیں ہوندے، محدث ہوندے اللہ بات، تو کرامتاں، اور ایک کرامت جڑی فرمایا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی یہ کرامتاں تے پڑھیاں جان تے دل نوں ٹھنڈ پیندی کہ حضور دے امت کی فیض بند ہو گیا، انعام جاری ہے۔ سفینہ رسول اللہ دا آزاد کیتا غلام، افریقہ دے علاقے گئے لشکر دے نال، لشکر نالوں بچھڑ گئے، کلے رہ گئے، جنگل لشکر جڑا سی بیڑیاں سوار ہو گیا، واپسی جدو حضرت سفینہ جا رہا سی، جنگل دا ایک شیر آیا، انہیں پب ماری اور قریب سے بھی حضرت سفینہ نو کھا لائے، کہ آپ نے کہا ابو الحارث انا مولا رسول، اور شیر میں اللہ دے رسول دا آزاد کیتا غلام ہے،
انہیں دم ہلائی را کے پیر جڑے تھے آبے چٹنے شروع کی مڑ کے اشارہ کیتا تے اگے لگ گیا جہاں کوئی جانور جنگل دا آوے وہ آپ حملہ کر کے انہوں دوڑا دے کنارے سے لے گیا اتنے آپ نے ویکھیا بیڑیاں روانہ ہو گئیں انہاں کپڑا لہرایا لوگوں نے ویکھیا کہ یار کوئی کپڑا ہراؤندا بعد پیچھے نو مڑے ویکھیا حضرت سفینہ اس تو تسی اس امت بہترین امت نو عیسائی یہودی بناؤندے جی نبی چاہیے نا کوئی خدا دا خوف کرو کیوں دھوکھا دیندے دنیا نو نبی نہیں چاہیے انعام چاہتے جی جاری ہے کلام بھی ہوں معجزے بھی اللہ تعالیٰ دینا اور انہیں بات نو ختم کرا رہندی گل ہے کہ تسی جے ایڈے انعام تھی نا ابراہیم تے جڑے کیتے تو دی یاد تے ابراہیم دی نسل دی شریعت والے نبی پیدا ہوئے بے سی نا وہ انعام تے موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آیا پھر چاہیے سی پھر ایسے قرآن کو چکی پھر دے شریعت والے نبی بن دے پھر ذلی بروزی کیوں سی شریعت والے تاج انعام پورا ہوندا پھر بہا اللہ سچا بہا اللہ ایرانی ٹھیک ہے جڑا آنا رسول اللہ دا دین یار 1000 سال سے ختم ہو گیا انہیں نواں سود نو حلال کرتا روزے 19 رکھ لے وہ بھی 8 پیر دا نہیں بس 10 بجے تک جا کے کھول لو کئی حلال و حرام ختم کر یہاں تے وہ بنو پھر کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت شریعت والے نبی بھی آتے جی وہ ایمان تے درود شریف دا تو پھر وہ شریعت والا نبی آنا چاہیے ادھر تھی آنے توبہ 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 شریعت والا نہیں آنا کی کرتے پھر کیوں لوگوں نے دھوکھا دے تو ایک پاسے تو گل کہ کلام ہے تحدیث کو الہام کو کلام نیک بندہ نہ ہوتا بالکل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفتر پڑھے بڑے نیک لوگوں نے اتنے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے اللہ نے بالکل دسیا اور ادنا ہی ہوں رہی اور دوسرے پاسے کرامتاں اللہ تعالیٰ کرامتاں بھی دینا رہا اور اللہ تعالیٰ انہوں چیزوں پورا کرتا رہا فرماؤں سارا کچھ اللہ کی طرفوں جڑا نا رب دینا اور اسی طرح ہی جی حضرت مریم لی اللہ تعالیٰ پھل اتارتا سی اصحاب الکہف نو اللہ تعالیٰ سوائیں رکھیا اس امت دے نیک لوگوں نے اور آخری ہے جڑا انشاءاللہ اگلے میں بیان کرنا روز ہور بھی کئی نقطے بیان کرنے کہ شریعت والے نبی بھی آتے سی اس تو اس امت میں تشریح کیوں نہ ملی شریعت کیوں نہیں ملی انہوں نویں کہ عالم شریعت بنا رہا ملی وہ اختیار ملیا صرف کچھ کم بخت لوگ آتے کہ نہیں قرآن حدیث عالمہ کو کچھ نہیں بالکل وہ بھی چیز موجود ہے مگر یہ نقطہ اگلی بڑی بیان ہوگا کہ علم جڑا الہام دے ذریعے وہ بھی جاری ہے معجزیاں کی طرح کرامات جاری ہے اور شریعت کہ نئے مسائل پیش آن وہ موٹا سمجھ لو جنہیں اجتہاد آنے مگر وہ کی ہے لوگوں نے بخیر بنا لی نواں دین بنا پھر یہ بھی جھوٹے اجتہاد نہیں ہو رہی شاید اور وہ بالکل وہی پاور ہے جی اس وقت کے نبیاں حاصل سی کہ وہ نویں شریعت لیا سی اس امت کے مجتہدین اللہ نے آخیا کہ جس نتیجے تو پہنچے گا وہ شریعت میں پیشگی منظوری دیتی ہے بے شک تو غلطی بھی کھائیں گا نا وہ تیرے لی شریعت ہے جس نہ چلیں گا جتنے تیرا دماغ گیا سی تو وہ خلاف چلیں گا مجرم ہو جائے جو تم اجتہاد کیا سی تیرے لی شریعت ہوئی سی کیوں نہیں چلیا یہ مثال دے کے ختم کرا بڑے بڑے لکھے بیٹھے یہ آج وہ گلاں جڑیاں بالکل سمجھو پولیس رات ہے فرمایا ہے رات دا وقت ہے 4 بندے انیرا ہے رولا پی گیا قبلہ کدھر ہے ایک آدھا اس پاسے ایک بندہ ادھر ہے اپنا زور لا لیا انہوں کر رہی ہوں میرا دماغ ہویا قبلہ ادھر ہے میں انہوں پڑھ لی نکلیا بھی ادھر میری نماز نہیں ہوئی اللہ نے آخیا بالکل تیری نماز نہیں تو جدھر قبلہ سمجھتا سی ادھروں پڑھنی سی تینوں کی بھی کدھر ہے کدھر تو جو سوچ رہا سی تیرے خیال سے قبلہ ادھر سی تو ادھر کیوں پڑھی دوجے آخیا ادھر ہے اس لیے وہ قبلہ اس لیے یقین جانو اجتہاد امت عالمہ دا ایک تشریح ہے وہی لیجسلیشن اور قانون سازی ہے جڑے نبی کرتے سی اللہ نے آخیا ادھر گئی ہے مجتہد جس نتیجے سے پہنچو گا وہ شریعت ہے اور جڑے اتنے اعتبار کر دینا ان پڑھ عالمہ کی گل نہیں عالم سے آپ سان جہاں ان پڑھ جان رہا ہے کہ فلاں عالم جڑا ہے بالکل صحیح تحقیق ہے وہ نہ لگن گے مگر جی میں نبی کے نمبر نہ لگنے والے مجرم نہ ہو گے تو جب منتا سی بھی یار جو کھوج کرتا یہ آدمی ٹھیک دین سی تو کیوں نہیں پھر لگا تو اپنے نفسہ بندہ سی یہ بھی انشاءاللہ تشریح وہ ائمہ مجتہدین اور فقہا اور نال پھر جڑے فقہ نو منن والے میں زیادہ دور نکل گیا نا کہ غلطی نہیں منتے کہ امام دی نہیں غلطی مننی چاہیے پچھلے نو اگر پتہ لگا تو چھڑ دینا چاہیے مگر انہوں اسے وہی لازم تھی کہ جتھے وہ دماغ پہنچا اتنے چلے اسے وہ منن والے جنہوں کی تحقیق نہیں سی انہوں سے بھی لازم تھی مگر جدوں سامنے آ جائے کہ یہ زیادہ سوچ آ ٹھیک ہے رسول کریم علیہ السلام نے کڈی تسلی دیتی اگر ایک عالم نے پورا زور لا لیا تو کھپ گیا جی وہ صحیح نتیجے سے پہنچا تو 2 ثواب ملیں گے جی غلط نتیجے سے پہنچا 1 ثواب ملے عذاب نہیں ہوگا 1 ثواب ہوگا اور کی کردا بنی اکر رب نے چیز ورتی تو اللہ دے فضل و کرم نال خیرہ امت دی تشریح تواڈے سامنے کیتی کہ رسول اللہ دی امت اسرائیلی امت نہیں
کہ یہ بگڑ جائے ساری تے دین تباہ کر دے تے نویں نبی دی لوڑ نبی دی لوڑ نہیں پینی اور کسراں پوریاں ہو گئیاں دین نو زندہ رکھنے والے بھی ہون گے گروہ بھی حق تے رہو گا کتاب بھی محفوظ رہو گی جڑے انعام کمالات نبوت کہ اللہ اپنی طرف علم دے الہام دے ذریعے کرامات دے اور نال ہے کہ وقت پہ ضرورت کے مطابق مسائل حل کر لیے عالماں نوں اینی صلاحیت دے کہ وہ مجتہد مسئلے نوں حل کر لے کہ ہون اگر نبی علیہ السلام ہوندے مگر یہ لیے بہت دین ڈب جان والی گل کہ حضور دا سارا پڑھ کے آپ دا مزاج پہچان لے کہ یار جو میں پڑھیا وہ مطابق اج حضور ہوندے تے مسئلہ رکھا جاندہ نا آپ دا کلام دسدا بھی آپ نے دا حل کرنا اینی قابلیت پیدا ہو جائے حضور فنا ہو جائے وہ فیصلہ کر سکے اور وہ جڑا نا صحیح وہ بھی صحیح ہے تے غلط تے بھی ایک نام ہے پر تیرا اینا ہی سی یہ تشریح دا اور شعبہ جڑا علماء امت نو حاصل ہے یعنی انعام کوئی نہیں جے میرے پراؤ بند منصب نبوت بند ہے پوسٹنگ نہیں ہون نبوت دی ہونی انعام نبیاں والے سارے ملنے ہیں اور اس امت بڑے بڑے ہونے ہیں جڑے کئیاں پچھلی امتاں دے نبیاں تو گاں لنگ جانے ہیں مگر کچھ نہیں انہوں نے کہنا برا پڑا کوئی نہیں کہنا تلے کئیاں نے آکھا شیخ عبد القادر جیلانی کہیں دے کہ تہاڈا نبی سچا سی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے انہوں نے کہا میرے نبی دی گل کیا لیا مردہ فرمایا کم بے دن اٹھ اللہ دے حکمنا اٹھ کھڑا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کھوتا مر گیا ربیع بن حسین دا جہاد پہ گیا سی انہوں نے کہا اور وطن بھی جانا یار گلا بھی مر گیا اللہ آگے دعا کی بھی تیرے دین دے رستے نکلیا تو عارضی یہ زندہ کر دے مینوں ایڈی لوڑ نہیں جائیداد دی گھر تے پہنچا دے گلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا سوار ہویا اور گھر جا کے سامان اتارا جا کیا سامان لا لو اے منگ کے رب کو لیا وہ لایا سامان پھر ڈگی جان نکلی اس تو کہڑا آندا رسول اللہ دی امت بانج ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا رسول اللہ کا فیض جاری اس امت تے انعام ہو رہا ہے مگر رہنا انہوں نے حضور دے خادم انہاں کوئی دعویٰ نہیں کرنا ویسے اپنا جھڑا کر دیئے کیا کیا ہوں نبی پاک دی امت رہن دی لوڑ نہیں مینوں منو نہیں تے کافر دے جڑا اے کہندا اوتے کروڑ لعنت اور آپ 20 سال میرے نے مسجداں چا کیا بے حضور تو بعد جڑا نبی بنے اوتے لکھ لعنت مگر بعد پھر گیا اے او دا اپنا کام ہے نبی نہیں آنا نبی نہیں آنا مگر انعام نبی والے سارے ہونے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ایک تے حاجی عطاءالق صاحب اپنے دوست ہے فاروق صاحب بھی بیٹھے عمرے تو آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بار بار ہر مسلمان اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمارے بزرگ سیٹھ نظام الدین صاحب بیمار ہیں ان کا آج نماز جمعہ کے بعد دماغ کا آپریشن ہے مہربانی فرما کر دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے آمین انشاءاللہ نماز سے بعد تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21 وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں اے ماسٹر صاحب یاد جانی کرا کیونکہ 15 دن بعد ہوں نا درمیان بندے پول ہی جاندے پرسوں نے انشاءاللہ اتوار نو درس ہو رہے اللہ صلی اے ماسٹر صاحب نے کوئی شعر بھی لکھا ماسٹر صاحب نے میرے دوست یہ پائی لکھا کہ دوسری طرف نعت کا شعر ہے اگر مناسب ہو تو پڑھ کیوں نہیں پڑھنا رسول اللہ دی نعت تو بعد کے مسلمانی کہڑی گدا دل نوں ٹھنڈ پیندی جو اللہ دے حبیب دا ذکر ہوندا آپ پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی اللہ جزائے خیر دے ماسا پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی فرشتے ہر وقت رکوع سوچ لے مگر وہ بھی آندے توبہ توبہ تو ساڈی مجال ہے اتنے پہنچے جتھے محمد رسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی رب کعبہ کی قسم تصویر کعبہ آپ ہے بے شمار درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر تے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پیدا کر